تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑھیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے۔ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑھی، اور اوڑھنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک بال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی، انا البازی و اشب کل شیخ، میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے پیر باز اشب ہے، باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے۔ فرمایا کون نا، کیا نام ہے؟ کہ عبد القادر جیلانی۔ کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے، جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ، لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے، نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے۔ تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے، کبھی تو جاتے ملتے۔ مثال کے طور پہ دھوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہوں اور وہ نمازی ہو، تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے، اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے، تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پیر باز اشب ہے، باقی اور کوئی نہیں، ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ تو کہا ہمارے پیر باز اشب ہے، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو۔ مریدوں کو کبھی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے۔ ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، اس پہ قل اللہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا، وہ کس نے دی تھی؟ وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے، سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ جو خوبصورت گورے گورے ہاتھ تھے، وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا، ہاتھ نظر آئے تھے، ذات نظر نہیں آئی تھی۔ تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے، جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی۔ اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے نہ جاتے دکھتے ہیں، آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے، ہم تو وہی رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے، در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے اور تمہارا مقام در ہے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسونجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے، مخدا مقام، کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کسی کو نہیں ملا، وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے، لیکن قربان اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ اگر ہم غوث پاک سے